اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، جس طرح اچھا کل نہ ہوا چلو تو اس کے بعد پھر سورہ یونس وہ مکی صورت ہے، وہ پوری صورت اس میں پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے سورۃ ہود، وہ بھی مکی صورت ہے، اس کا بھی ایک پاؤ وہ پڑھا جائے گا، بلکہ 12ویں سپارہ کا جو آخری پاؤ ہے نا وہ بھی پڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے سورۃ توبہ جو حصہ رہتا ہے اس میں 11واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے وہ یا تاجرون، یعنی عذر کرنے والے، وہ جو ہم نے بات کی تھی نا، جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو سب کو کہا کہ آپ لوگوں نے شامل ہونا ہے، تو شامل نہیں ہوئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ یہ لوگ مختلف بہانے کریں گے، تو وہ عذر کریں گے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مختلف لوگوں نے عذر بہانے کیے۔ اب منافقین نے بہانے کیے اور کچھ مسلمان تھے، وہ جینون ان کے پرابلم تھی، تو انہوں نے، اب اس میں سے 3 صحابہ کرام تھے، ایک حضرت کعب بن مالک اور 2 اور تھے، تو انہوں نے بہانہ نہیں لگایا، انہوں نے صحیح بتا دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم سستی کر بیٹھے تھے تو اس لیے نا ہم نہیں آ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، تو اس کی وجہ سے 50 دن تک، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی حکم آیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دے، تو 50 دن تک ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا۔ تو بائیکاٹ کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وہی آیت نازل ہوئی اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ تو شاید یہ بھی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے توبہ وہ رکھا گیا اس کا عنوان۔ اب یہ جو سورۃ توبہ تھی، اس میں پیچھے ایک منافقوں کے بارے میں کل کے حصے میں پڑھا گیا تھا، وہ میں تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ جو منافق ہیں ان کے بارے میں اگر آپ استغفار کریں، بلکہ کہا گیا کہ اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، تو اس طرح کر کے ان کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر یہ جو حصہ ہے، آج کا جو حصہ ہے، اس کے اندر مسجد درار کا ذکر ہے۔ اب مسجد درار وہ یہ ہوا تو منافق جو تھے مدینہ پاک میں، انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر دی مسجد قباء کے مقابلے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں، تشریف لائیں اور اس کا افتتاح کریں۔ تو اللہ پاک نے منع کر دیا کہ یہ جو منافق ہے انہوں نے صرف مسلمانوں کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے یہ بنائی ہے، تو اس کو آپ گرا دیں۔ پھر اس کو گرا دیا گیا اور اس کی جو راکھ تھی، مٹیریل تھا، اس کو جلا دیا گیا۔ تو یہ پھر اینڈ کے اوپر آ کے اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ہے کہ آیت جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحیم اور رؤوف کے لقب عطا کیے، وہ اس سے اختتام ہو جاتا ہے سورت کا۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ یونس، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی 109 آیات کریمہ ہے اور 10 رکوع ہے۔ مکی سورت میں ہم نے کہا تھا کہ وہ توحید، آخرت، قرآن پاک کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی توحید رسالت اور اس کے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس کے اندر مختلف آیات کریمہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک آیت بڑی اہم ہے تو اس کو میں نے کہا کہ میں پڑھ کے سناؤں گا۔ ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ خود اپنے نفسوں کے اوپر وہ لوگ خود ظلم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اے لوگو، بے شک یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور اس میں شفا ہے، اور یہ جو نعمت آپ کو ملی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ لوگوں کو عطا کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ فرعون اور جب موسیٰ جب وہ دریا پار کر رہے تھے تو فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے وہاں پہ کہا کہ آمنتو کہ میں ایمان لے کے آیا، لا الہ کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں اب مسلمانوں میں سے ہوں، انا من المسلمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جو مسلمان بالکل موت کے اوپر توبہ قبول نہیں ہوتی، تو جب موت کے اوپر اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، تو اس کی وہ توبہ قبول نہیں کی گئی۔ تو اسی طرح پھر حضرت جو نوح علیہ السلام ہے ان کے بارے میں ان کی کشتی کا ذکر ہے، اور یہی ذکر یہ جو اگلی صورت ہے سورۃ ہود، اس کے اندر پھر تھوڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ ہود شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو سورۃ ہود ہے یہ قوم عاد، وہاں پہ نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام، تو ان کی یہ بارے میں ہے
اور پھر سوری اس کے پیچھے جو سورہ یونس ہے وہ بیسیکلی حضرت یونس علیہ السلام ان کا اس میں ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو جب بتاتے رہے تبلیغ کرتے رہے تو نافرمان تھی، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عذاب وہ مانگا کہ ان کے عذاب دے دے. تو جب عذاب کا بتا دیا گیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، تو حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے کیا کیا کہ وہ نینوا جو علاقہ تھا وہاں سے نکل گئے، نکل کے آگے دریا میں وہ کشتی تھی تو دوڑ کے اس کشتی بھری ہوئی تھی اس میں بیٹھ گئے. اب وہاں سے آگے جب چلتے ہیں تو کسی طریقے کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے ان کو نیچے پھینک دیا. تو جب نیچے پھینکا دریا میں تو مچھلی اس نے فوراً آگے نگل لیا، تو آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ان کے حضرت یونس علیہ السلام کی صورت ہے. پھر آگے یہ جو صورت ہود ہے، صورت ہود میں اس میں ایک تو یہ فرمایا گیا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں قرآن پاک کی فضیلت اور توحید و رسالت اور آخرت، اور اس میں یہ بھی ایک چیلنج کیا گیا ہے کفار کو کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور آپ لوگ اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر آپ لوگ 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ. ان کو چیلنج دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ان کا ذکر ہے اس کے اندر نا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ وہ 950 سال آتا ہے تفسیروں میں کہ انہوں نے تبلیغ کی، اس میں چند لوگ مسلمان ہوئے. تو پھر انہوں نے بد دعا کی کہ یا اللہ پاک میرے تو یہ اتنا عرصہ میں تبلیغ کر چکا ہوں تو یہ نہیں مان رہے. تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کشتی بنائیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ جو گزرتے تھے وہ مذاق کرتے تھے، ان کا ٹھٹھا کرتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ ایک میدانی علاقہ خشک علاقہ آپ کشتی بنا رہے ہیں. تو آپ ان کو کہتے تھے کہ یہ میں بھی اسی طرح ہنسوں گا، تو اس طرح کہتے تھے. تو پھر وہ جو طوفان نوح وہ آیا، وہ اس طرح آیا کہ وہ ایک تنور یہی لفظ ہے نا، فارت تنور، کہ تندور سے ایک فوارہ نکلا. اب وہ فوارہ اتنا پھیلا کہ وہ پوری دنیا میں، اور حضرت نوح علیہ السلام ہے نا ان کو شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں اور ان کو حضرت ثانی آدم بھی کہتے ہیں، یعنی آدم ثانی بھی ان کا لقب ہے کہ کیونکہ ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، تو جتنی دنیا تھی ساری ختم ہو گئی. صرف اس کشتی میں جو ان کے ساتھ تقریباً 70 یا 80 کے لگ بھگ لوگ تھے وہی بچے تھے، باقی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو وہ پھر جب کشتی میں بیٹھ گئے تو آپ نے بیٹے کو کہا کہ آپ آ جاؤ ادروائز مارے جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ میں پہاڑی پہ چڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بچ جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں صرف وہ بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. تو اس نے بھی نافرمانی کی تو اور وہ بھی غرق ہو گیا. تو آج کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.